آئیے ذرا ایک ایسے جانور پر نظر ڈالتے ہیں جس کی کہانی بالکل اس کے بل کھاتے سینگوں کی طرح الجھی ہوئی اور ڈرامائی ہے، مارخور۔ آج کے اس جائزے میں ہم اس کی دیو مالائی کہانیوں سے لے کر اس کی بقا کی زبردست جدوجہد تک کا پورا سفر طے کرنے والے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں وہ کون سا پراسرار پہاڑی جانور ہے جسے پرانی لوک داستانوں میں سانپ کھانے والا کہا جاتا تھا؟ ذرا سوچئے۔ تو جناب، اس کا جواب اس کے نام میں ہی چھپا ہے، مارخور۔ فارسی کے دو الفاظ کو ملا کر دیکھیں، مار یعنی سانپ اور خور یعنی کھانے والا۔ صدیوں تک پہاڑی علاقوں کے لوگوں کا یہ پکا یقین تھا کہ یہ جنگلی بکری باقاعدہ زہریلے سانپوں کو ڈھونڈ کر کھا جاتی ہے نا حیران کن بات؟ اور اگر آپ اس کے سر پر موجود ان شاندار پیچدار سینگوں کو دیکھیں تو یہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کسی سانپ نے کنڈلی مار رکھی ہو۔ میرا مطلب ہے، صاف ظاہر ہے کہ غالباً انہی سینگوں کی بناوٹ نے ان افسانوں کو جنم دیا ہوگا۔ یہاں تک بھی مانا جاتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی جگالی کی جھانک سانپ کے کاٹے کا بہترین علاج ہے۔ تو آج ہم جن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں ان میں سانپ کھانے کا افسانہ، اس کا قدیم ارتقائی سلسلہ، ٹرافی ہنٹنگ کا وہ مشکل دور، اور پھر آخر میں اس کی شاندار بحالی اور تحفظ کی تاریخ شامل ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس سانپ کھانے والے افسانے اور اس کی لوک داستانوں کی ابتدا کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ان تمام طلسماتی باتوں اور افسانوں کے پیچھے حقیقت میں ایک بہت ہی نایاب اور حیاتیاتی لحاظ سے منفرد جانور موجود ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے کیپرا فولکونیری کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جنگلی بکری ہے جو وسطی اور جنوبی ایشیا کے، خاص طور پر ہمالیہ اور کراکرم کے کٹھن اور خطرناک پہاڑی سلسلوں میں زندہ رہنے کے لیے بالکل پرفیکٹ طریقے سے ڈھل چکی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے قدیم ارتقائی سلسلے پر کہ آخر اس کی جڑیں کہاں سے ملتی ہیں۔ جینیاتی تحقیق ہمیں ایک بہت ہی کمال کی حقیقت بتاتی ہے۔ ارتقائی عمل کے دوران مارخور بہت پہلے ہی دوسری جنگلی بکریوں کی نسلوں سے الگ ہو گیا تھا، اور یہی بات اسے جینیاتی طور پر اتنا منفرد بناتی ہے کہ یہ روئے زمین پر موجود سب سے الگ اور خاص جنگلی بکریوں میں سے ایک ہے۔ اور اس کا تاریخی اثر و رسوخ تو دیکھیں ذرا۔ بہت سے محققین کا ماننا ہے کہ آج دنیا بھر میں پائی جانے والی کئی مشہور پالتو بکریاں دراصل اسی کی اولاد ہیں، چاہے وہ انگورا بکری ہو، لداخ اور تبت کی چنگتھانگی ہو، سسلی کی گرگناٹا یا پھر آئرلینڈ کی بلبری بکری۔ یعنی امکان یہی ہے کہ ان سب کا قدیم جد امجد یہی شاندار جانور تھا۔ کیا یہ حیران کن نہیں؟ لیکن پھر کہانی میں ایک تاریک موڑ آتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کا وہ دور جسے ہم ٹرافی ہنٹنگ کا دور کہتے ہیں۔ برطانوی دور ہند میں مارخور کو دنیا کے سب سے مشکل ترین شکاری اہداف میں شمار کیا جانے لگا۔ اس کی وجہ ہزاروں فٹ کی بلندی اور عمودی کٹی پھٹی چٹانوں پر اس کا پیچھا کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ شکاریوں کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور لفظی طور پر جان لیوا مہم سمجھی جاتی تھی۔ اس دور کے شکاریوں کا جنون آپ 1862 کے اس مشہور قول سے سمجھ سکتے ہیں۔ آرتھر برنکمن نے کہا تھا، جو آدمی اچھا پیدل چلنے والا ہے وہ آئیبیکس یا مارخور کے شکار سے بہتر کسی کھیل کی خواہش نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ان کے لیے ایک الٹیمیٹ چیلنج بن چکا تھا۔ اور پھر اس کے وہ گھماؤ دار سینگ، وہ پوری دنیا میں ایک شاہی ٹرافی کی حیثیت اختیار کر گئے۔ بھارت اور تاجکستان کے یہ پرانے ڈاک ٹکٹ اس بات کا ثبوت ہیں کہ عالمی سطح پر اسے کس قدر شہرت ملی۔ لیکن بدقسمتی سے یہی عالمی طلب اس کے لیے وبال جان بن گئیں اور بڑے پیمانے پر غیر قانونی شکار شروع ہو گیا۔ گوشت کی مانگ اور سینگوں میں چھپی نام نہاد خیالی طبی خصوصیات، ان چیزوں نے اس کی آبادی کو ختم ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ غیر قانونی شکار کی وجہ سے مارخور پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے اور الگ تھلگ ٹکڑوں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ لگا اب یہ نسل ہمیشہ کے لیے محدوم ہو جائے گی۔ مگر خوش قسمتی سے کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں تحفظ کی تاریخ اور بحالی کی طرف، جہاں سے ہوا کا رخ بدلنا شروع ہوا۔ ان صدیوں کے دوران آپ دیکھیں کہ انسان کا رویہ اس جانور کے ساتھ کتنا بدلا ہے۔ 1839 میں اسے باقاعدہ سائنسی نام ملنے سے لے کر آج 2024 تک یہ محض ایک شکار کے شوق سے عالمی بقا اور تحفظ کی ایک زبردست مہم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ موڑ 1900 کی دہائی میں آیا تھا۔
ہوا کچھ یوں کہ غیر ملکی سیاح نے ایک مقامی شکاری سے بات چیت کی اور اسے اتنا قائل کر لیا کہ اس شکاری نے ہمیشہ کے لیے ہتھیار ہی ڈال دیے، اور بس وہیں سے مقامی سطح پر مورخور اور محافظ جیسی تنظیموں کی بنیاد پڑی۔ یہیں سے کمیونٹی کی زیر نگرانی تحفظ کی ایک انتہائی کامیاب تحریک کا آغاز ہوا۔ اور ان پروگراموں کا نتیجہ کیا نکلا؟ باقاعدہ اور مقامی لوگوں کی شمولیت سے چلنے والے ان منصوبوں کی بدولت IUCN کے مطابق مارخور کی حیثیت اب قدرے مستحکم ہو کر 2015 سے تقریباً خطرے سے دوچار کی کیٹیگری میں آ گئی ہے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اگر مقامی کمیونٹی ساتھ دے تو ماحولیاتی تحفظ واقعی ممکن ہے۔ 2013 تک آتے آتے مارخور کی متوقع آبادی بڑھ کر قریباً 5800 تک پہنچ گئی تھی۔ ذرا سوچئے، ماضی میں بکھری ہوئی اور معدومیت کے قریب پہنچی ہوئی تعداد کے مقابلے میں یہ کتنی شاندار کامیابی ہے۔ اور اس کی اس تاریخی واپسی کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھی ایک بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے باضابطہ طور پر ہر سال 24 مئی کو مارخور کا عالمی دن منانے کا اعلان کر دیا تاکہ دنیا بھر میں اس شاندار نسل کی اہمیت اور اس کے تحفظ کو اجاگر کیا جا سکے۔ تو جناب، افسانوی سانپ کھانے والے جانور سے لے کر جدید دور کی ایک انتہائی کامیاب ماحولیاتی مہم تک کا یہ سفر، یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر میں یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ مارخور کی یہ تاریخی اور ناقابل یقین بقا کی کہانی مستقبل میں ہمارے ان حساس پہاڑی ماحولیاتی نظاموں کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرے گی؟ ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔